السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں تو بہت ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ دونوں کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے اور دونوں میں روزانہ محبت بڑھتی چلی جائے اور دونوں میں کوئی انبن نہ ہو، اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن حالت ایسی نہ ہو جائے کہ دونوں مل جل کر نہ رہ سکیں، دونوں جدا ہونے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ہر مرد، ہر عورت جب نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ دن بدن ہماری محبت بڑھتی جائے، دن بدن ہمارے پیار میں اضافہ ہوتا جائے، دن بدن ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جائے۔ لیکن ایسے ہی نہیں مضبوط ہوگا، ایسے ہی نہیں دونوں کی محبت میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی نہیں دونوں کا پیار آپس میں بڑھے گا۔ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ 5 اصول میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ 5 اصول ہم اپناتے ہیں، یعنی مرد اور عورت اپناتے ہیں، تو دونوں کے درمیان دن بدن محبت بڑھتی ہی جائے گی، پیار بڑھتا ہی جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ یہ 5 اصول ہیں۔ اگر یہ 5 اصول مرد اور عورت سمجھ لیں، کبھی ان کے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی، کبھی ان کے رشتے میں کبھی ایسا اختلاف پیدا نہیں ہوگا کہ دونوں اپنے اپنے راستوں کو الگ کرنے کے بارے میں سوچنے لگیں۔ وہ 5 اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول، شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق کو ادا کرنے کے پابند بنیں، جان لیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور اسے ادا کرنے کا طریقہ معلوم کریں اور اللہ کے تمام حقوق ادا کریں عبادت کی شکل میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندی سے عبادت کریں۔ دوسرا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں، اس لیے کہ آپ ہی کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ ہی کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کریں گے، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کی شریعت کو اپنائیں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے گا۔ تیسرا اصول، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ مرد عورت کے حقوق کو ادا کرے، عورت مرد کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو دونوں میں محبت بڑھ جاتی ہے، پیار بڑھ جاتا ہے، رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں، چھوڑ دیں، سرزنش نہ کریں، پکڑ نہ کریں، انہیں تانا دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہی ہے کہ مرد کی چند غلطیاں ہوتی ہیں، عورت کی چند غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز ہی نہیں کرتے۔ مرد بھی عورت کی چھوٹی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، عورت بھی مرد کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کیسا رشتہ مضبوط ہوگا؟ کیسے محبت بڑھے گی؟ کیسے دونوں کا پیار بڑھے گا؟ تو ضروری ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ بڑا دل کر کے چھوڑ دیں۔ شک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے۔ اگر ہم ان غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ارے غلطیوں کو نظر انداز کرنا، چھوٹی موٹی غلطیوں سے آنکھیں پھیر لینا، یہ مخلوق کی عادت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عادت
खालिक की है, मालिक हकीकी की है। अल्लाह तबारक व ताला इंसानों की कितनी गलतियों को नजरअंदाज करता है। आप सोचिए जरा, अगर अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान की हर गलती पर पकड़ करता तो इस दुनिया में कोई इंसान बाकी नहीं रहता। तो दोनों एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करें, एक दूसरे की गलतियों को शक की निगाह से ना देखें। पांचवा और आखिरी उसूल वो ये है कि मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो दो लोगों को मिलजुल कर रहते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको इसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ वरगलाना शुरू कर देते हैं। इसमें बाहर के लोग भी होते हैं, अंदर के लोग भी होते हैं। यहां तक के शोहर के माँ बाप भाई बहन भी हो सकते हैं, बीवी के माँ बाप और भाई बहन भी हो सकते हैं। हमने देखा है अक्सर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं कि शोहर बीवी के खिलाफ अपने माँ बाप भाई बहन अपने रिश्तेदारों की बातें ज्यादती के साथ सुनता है, और बीवी शोहर के खिलाफ अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों से खूब बातें सुनती हैं। यही वजह है कि शोहर की निगाह में बीवी की मोहब्बत के बजाय अपने घर वालों की बातें बैठ जाती हैं, और बीवी की निगाह में शोहर की बातों के बजाय अपने घर वालों की बातें बैठ जाती हैं। होता यह है कि दोनों अपने अपने घर वालों की बातें सुनकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। किसी का ना सुने, शोहर अपनी बीवी के खिलाफ किसी की भी बात सुनने की कोशिश ना करे। ये दुनिया अच्छी तरीके से जीने नहीं देती है, दो मोहब्बत करने वालों को मिलकर रहने नहीं देती है। लिहाजा पांचवा और आखिरी उसूल यह है कि औरत मर्द दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और किसी की बात ना सुने, किसी की बात ना सुने। ना शोहर अपने माँ बाप अपने भाई बहन बिला वजह की बातें बीवी के खिलाफ ना सुने, और बीवी शोहर के खिलाफ अपने माँ बाप अपने भाई बहन अपने रिश्तेदार की बिला वजह की बातें ना सुने। अगर ये 5 उसूल कोई मर्द और औरत अपनाते हैं तो उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है, रिश्ता मजबूत हो जाता है। क्या है वो 5 उसूल? नंबर 1, अल्लाह के हुकूक को दोनों अदा करें। नंबर 2, अल्लाह के रसूल के तमाम हुकूक को दोनों अदा करें। नंबर 3, एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। मर्द बीवी के क्या हुकूक हैं वो देखे, औरत शोहर के क्या हुकूक है वो देखें। चौथा, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर दें। और पांचवा, एक दूसरे के खिलाफ बिला वजह की बातें किसी से ना सुने। अगर ये 5 उसूल हम अपनाएंगे तो मियाँ बीवी की मोहब्बत में दुनिया की कोई ताकत दरार नहीं ला सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक और हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।